پاکستان میں چونکہ ہیلتھ ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے تو ہمارے ہاں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ اس پراسٹیٹ کو، اس سے وابستہ جو علامات ہوتی ہیں اس کو یہ عمر کا تقاضا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پراسٹیٹ ہے کیا، یا بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا ہے کیا۔ پراسٹیٹ ایک مردانہ غدود ہوتی ہے جو ایک مرد کے جو مثانے کے نیچے ہوتی ہے، جس کا عام آدمی جو مثال ایک انسان جو 40 سال سے عمر میں کم ہو، اس کا وزن اس کا 20 گرام ہوتا ہے، اور یوں جب عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ 52 سال کی عمر میں ایک مریض کو یہ شکایت شروع ہو جاتی ہے اور یہ پراسٹیٹ بڑھ جاتا ہے اپنے سائز سے۔ اب دوسری جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ دیکھیں، اس کو 100 سے زیادہ مروجہ علاج ہیں پراسٹیٹ کے، جس میں گولیاں دوائیاں ہیں، جس میں فائٹو تھراپی بھی ہے، جس میں مختلف قسم کے سرجریز بھی ہیں، لیکن تمام جو ان علاج کا مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ ہے مریض کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنا، ٹو امپروو دی کوالٹی آف لائف۔ ایز well said by Aristotle that quality of life is more important than life itself۔ پاکستان میں چونکہ ہیلتھ ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے تو ہمارے ہاں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ اس پراسٹیٹ کو، اس سے وابستہ جو علامات ہوتی ہیں اس کو یہ عمر کا تقاضا سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے پاکستان میں ہم نے اس پہ ہماری پبلیکیشنز بھی ہیں کہ پاکستان میں جو پراسٹیٹ کی کمپلیکیشن ہوتی ہے، جس میں بالکل پیشاب رک جاتا ہے، وہ بہت زیادہ ہیں، جس کو ہم ایکیوٹ یورینری ریٹینشن بولتے ہیں، کہ جب وہ ایک مریض پیشاب کر ہی نہیں پا رہا ہوتا ہے۔ یہ باہر کی دنیا میں صرف 8% ہے، پاکستان میں یہ 60 سے 70% لوگوں میں وہ پہلی پریزنٹیشن، ان کی جو پہلی تکلیف ہوتی ہے وہ اس پیچیدگی کے ساتھ آتی ہے۔ وہ اس لیے آ رہی ہے کہ وہ وقت پہ اپنا علاج نہیں کراتے، مستند ڈاکٹر سے، مستند یورولوجسٹ سے اپنا علاج نہیں کراتے۔ تو سب سے پہلے جس بھی بزرگ کو پیشاب کی جو علامات جو میں بتا رہا ہوں یہ ہوں، تو آپ فوراً اپنے مستند یورولوجسٹ یا جنرل پریکٹیشنر جو مستند ہو اس کے پاس جائیں۔ پیشاب رات میں زیادہ اٹھنا، یعنی نیند سے اٹھانا، پیشاب دن میں زیادہ آنا، پیشاب رک کے آنا، پیشاب ٹھہرا نہ سکنا، اور پیشاب کی دھار پتلی آنا اور دھار میں رکاوٹ آنا، یہ، اور جب پیشاب کر لیتے ہیں اور انسان واپس آتا ہے تو اس کے دل کی تسلی نہ ہونا۔ اس وجہ سے اگر اس کی کوالٹی آف لائف بہت خراب ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ اس کو سوشل ڈسٹینسنگ کرنی پڑتی ہے، وہ اپنے اہل و عیال یا جو دوست احباب کے ساتھ نہیں مل سکتا، تو یہ تمام علامات ضروری ہوتی ہیں کہ جس میں آپ پراسٹیٹ کے علاج کی طرف جائیں۔ پراسٹیٹ کے علاج کی پہلی کڑی جو ضروری ہے، اور میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، وہ ہے دوائیاں، علاج جو ہے۔ الفا بلاکر جو ہے، الفا بلاکر اس کو ہم بولتے ہیں ٹیمسیلوسن کے نام سے، جو اس کا برانڈ کا نام، اس کا نام ہوتا ہے اس فارمولے کا، وہ ہی سب سے اچھا علاج ہے۔ ٹیمسیلوسن جو ہوتی ہے 0.4 ملی گرام کی گولی ہوتی ہے، ایک گولی روزانہ لینی پڑتی ہے، اور وہ لوگ جن کا الٹرا ساؤنڈ کے اوپر پراسٹیٹ زیادہ سائز میں آ جائے، مثال 60-70 گرام آ جائے، یا اس بزرگ کی عمر 60-70 سال سے زیادہ ہے، یا مثانہ پورا خالی نہیں ہو رہا ہوتا، یا وہ الٹرا ساؤنڈ والا جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کچھ گردے میں پیچیدگیاں ہو رہی ہیں، یا پیشاب میں خون آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم پھر کمبینیشن ٹریٹمنٹ بولتے ہیں، جس میں ٹیمسیلوسن اور ڈیوٹسٹیرائڈ کی کمبائن ایک دوائی آتی ہے، وہ ہم دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک تو پراسٹیٹ کا جو سائز ہوتا ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، شرنک ہو جاتا ہے، اور اس کی جو دوسری والی دوائی ہے دھار کو اور پیشاب کی تکلیف کو رفع کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔